ویژن میں میں ہوں آپ کا میزبان محتشم ترین۔ ناظرین ہم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہیڈز ویژن پروگرام میں ہم کسی بھی کمپنی کے ڈائریکٹرز کو سی ای او کو انوائٹ کرتے ہیں جو اس کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کمپنی کے بارے میں ہم انفارمیشن لیتے ہیں، اس کمپنی کا پروفائل کیا ہے، ان کی اچیومنٹس کیا ہیں، اور ان کو چیلنجز کیا فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور ان کا فیوچر پلان کیا ہے۔ یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ویورز ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ یہ ان کی سکسیس سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہیں، کیونکہ جو سکسیس سٹوری ہے، جو اچیومنٹس ہے، یہ تو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ اچیومنٹس ہے جی، لیکن اس کے پیچھے جو ٹریولنگ کی ہوئی ہوتی ہے، جو سفر کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارا جو بیسک پرپز ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اس طرح کی جو سکسیس پرسنالٹیز ہیں ان کو انوائٹ کریں، اور ان کی جو زبانی ہے، جو ان کے سفر میں جو ان کو مشکلات پیش آئیں، جو چیلنجز فیس کیں، جو وہ کتنی دفعہ گرے، پھر وہ اٹھے، پھر وہ خود چلے، کس نے ان کو سنبھالا دیا، یہ ساری چیزیں ہم اس پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ یاسر ارشاد دیوان صاحب ہیں۔ آپ سی ای او ہیں یونیک کنسیپٹس کے۔ یاسر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور آپ یونیک جو کنسیپٹ ہے وہ یونیک ہے۔ جی جی بالکل۔ تو آپ اس کو ایڈ کر دیں گے ذرا، یہ یونیک کنسیپٹ کے بارے میں بتائیں ہمارے ویورز کو کہ یہ یونیک کنسیپٹس کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم صاحب، بیسیکلی 2003 میں یونیک کنسیپٹس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ اس اعتبار سے رکھی گئی کہ ہم نے ایک ایسی سروس پرووائڈر بننا ہے، اور ایک ایسی سروس انڈر ون روف دینی ہے کہ جہاں پر بہت سارے سولوشنز ایک ہی چھت تلے مل سکیں۔ ادروائز اس وقت جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2003 میں، اس وقت لمیٹڈ سے ورکس ہوتے تھے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا۔ تو ہماری کوشش تھی کہ کسی خاص سیکٹر کو فوکس کر کے، جہاں کیونکہ سیکٹر تو بہت بڑا ہے جہاں ایڈورٹائزنگ کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، تو مجھے یہ لگا کہ ایسا ایک کہہ لیں کہ پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پر انڈر ون روف بہت ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جا سکیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ تھا، اور اس میں جو میں نے جس سیکٹر کو چوز کیا وہ پیسٹیسائڈ تھا۔ اوکے، اسے میں نے چوز کیا کیونکہ وہاں پر مجھے لگا کہ گنجائش بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی تک ان تک نہیں پہنچ سکی۔ اگر پہنچ سکی ہیں تو بہت ریئر ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس وقت شاید لاہور اور کراچی کے علاوہ کوئی ایسی کمپنی نہیں تھی جو کہ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، وہاڑی اور فیصلہ آباد ادھر تک سروسز دے سکتی ہو، وہی لوگ دیتے تھے۔ تو بہت سارا گیپ موجود تھا، اور بہت سارے ایسے آئیڈیاز تھے جو کہ بڑی آرگنائزیشن اس وقت کی جو ایجنسیز تھیں وہ شاید میری نظر میں اس وقت بھی اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھیں جتنا کہ کیا جا سکتا تھا۔ تو بس یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوتا ہے، تو ہم بھی اسی چیز۔ اچھا، آپ یہ جو بیسیکلی یونیک جو کنسیپٹس ہے یہ بیسیکلی ایڈ ایجنسی ہے۔ جی جی، ایڈ ایجنسی ہے۔ اچھا، ایڈ ایجنسی میں آپ نے سلیکٹ کیا پیسٹیسائڈس کو، جی جی، کیونکہ ہم آپ کو سروسز دیتی ہیں، اور وہ سروسز آپ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جو آپ کے کام کرنے سے پہلے 2003 سے پہلے جو ایڈ کا کام جو ہوتا تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا جو کام ہوتا تھا، یا جو سروسز ہوتی تھیں، وہ ایک جگہ پہ جا کے آپ نے ایک کام کروا لیا، دوسری جگہ سے جا کے دوسرا کام کروا لیا، تیسری جگہ سے تیسرا کام کروا لیا۔ ایگزیکٹلی بالکل ایسے تھا۔ تو آپ کو 6-7 جگہوں سے جا کے کام کروانا پڑتا تھا۔ تو آپ نے ان کو سب کو مرج کر کے ایک ہی انڈر ون روف میں آپ نے یہ سروس کی، اور آپ نے سلیکٹ کیا کہ جس سے پیسٹیسائڈس کو انیشلی آپ نے ہٹ کیا۔ تو پیسٹیسائڈس تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہب اور بزنس اس کا جنریشن یہی اسی میں۔ تو آپ کو کیا اچیومنٹس آپ کی وہاں پہ کیا تھیں آپ کی اس وقت؟ دیکھیں، جب میں نے اس بزنس کا آغاز کیا 2003 میں، تو جو نام مجھے کہہ لیں کہ سمجھ میں آیا وہ یونیک کانسیپٹس تھا، کہ ایسے کانسیپٹس جو کہ بالکل
بے نظیر ہوں، بالکل کریٹیو ہوں، یعنی کہ اس میں سلوگن بھی ہمارا ایسا ہی ہے، کریٹیو ورک ود یونیک آئیڈیاز. اوکے. تو بڑا مشکل دور تھا، بہرحال وہ اتنا ایزی دور نہیں تھا. آج تو خیر بہت سی چیزیں ایکسیس میں ہیں، گوگل پہ جا کے آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس دور میں تو میرا خیال ہے کہ اخبار جہاں، نیوز پیپرز، چند یہ چیزیں ہوتی تھیں. انٹرنیٹ کی سہولت بھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی. ایون دیٹ کہ بڑے بڑے ادارے بھی جو ہے ان کے پاس بھی انٹرنیٹ کی سہولت بہت ریئر ہوا کرتی تھی. لیکن وہ مشکل فیز تھا، لیکن مشکل فیز سے ہی انسان گزر کر کسی مقام پہ پہنچتا ہے. تو یقیناً ہمارا سفر بھی جو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ بڑی مشکلات تھیں. ایون دیٹ کہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم نے کمپنی کی بنیاد رکھی، میں اکیلا ہی تھا اس وقت. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ شروع میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، بعد میں ٹیم بنتی ہے. کیونکہ کنسسٹنسی اگر رہے اور فوکس ہو اور آپ کی کمٹمنٹس ہوں، آپ اپنی کمٹمنٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ ایک کامن ورڈ تو ہے کہ ہم کوالٹی پہ اور کمٹمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن سبھی کر جاتے ہیں. اور بہت ریئر ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، وہی رہتے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں. اگر آپ اس کو فیس کرتے رہیں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اور اپنے کلائنٹ کو اپنے دل و جان سے بڑھ کر سمجھیں گے. اور اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میسیج بھی میری طرف سے ہے دیکھنے والوں کو کہ کبھی بھی کمپلینٹس کو آپ اگنور مت کریں. کمپلینٹس بیسیکلی اپرچونٹی ہیں. اور الحمدللہ میرے سیکٹر کے میرے جو کسٹمرز ہیں، بلکہ وہ کسٹمر نہیں ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بزنس پارٹنرز ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کمپلینٹس کو اگنور نہیں کیا، بلکہ میں سروسز سے زیادہ کمپلینٹس کو پریفر دیتا تھا. کہ جب بھی کوئی کمپلینٹس آئی ہیں تو میں نے اس کو کوئک رسپانس دیے، چاہے وہ کوئی بھی وقت تھا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں میرے اس بزنس میں کہ جس کی وجہ سے آج ایک بہت بڑا کہہ لے کہ پورٹ فولیو جو ہے کسٹمرز کا وہ میرے ساتھ ہے. اچھا یاسر صاحب، یہ اگر ہم 2003 کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا، وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹف ٹائم ہوگا. کیونکہ اگر ہم اب 2023 کی بات کریں تو اس میں بھی میرے خیال میں 60-70% جو لوکل کمپنیز ہیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کو وہ ایکسپینس کاؤنٹ کرتی ہیں، جی جی انویسٹمنٹ نہیں کاؤنٹ کرتی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت تو حالات اور زیادہ خراب ہوں گے. جی بہت خراب تھے. کیونکہ ایکسپینس کا جو ہے نا جی وہ ریٹرن نہیں ہے، نہیں ہے، انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہے. ڈیفینیٹلی. میں اگر اپنی کمپنی کی کسی پروڈکٹ کی ایڈ کے لیے پیسے لگاتا ہوں تو وہ انویسٹمنٹ ہے، مجھے اس کا ریٹرن ملے گا. تو وہ ایکسپینس پہ ابھی بھی لوگوں کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے. تو کیسے اس کو آپ فیس کرتے ہیں؟ سر دیکھیں بیسیکلی ہم نے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس بزنس کو ہم نے لمیٹڈ نہیں کیا تھا. اس کی جو ابتدا تھی اس میں یہ تھا کہ ہم نے تمام چیزوں کو کور اپ کرنا ہے. دیکھیں پہلا شعبہ ہے وہ ڈیزائننگ. بیسیکلی میرا شوق تھا، میری بیسیکلی اسکولنگ میں ڈرائنگ بہت اچھی تھی. اور ایون دیٹ کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا، میں کہہ لیں کہ ایوریج تھا. لیکن میں بلیو رکھتا تھا جو لوگ اچھا کام کرتے تھے میں ان سے انسپائریشن لیتا تھا، میں ان سے سیکھتا تھا. اور ظاہر ہے جب آپ کے اندر سیکھنے کا مادہ ہوتا ہے تو یقیناً آپ اس مقام تک پہنچ پاتے ہیں جو مقام کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. تو میں نے ہمیشہ اچھے کام کو اپریشیٹ کیا ہے اور پریفرنس دی ہے کہ اچھے کام کسی سے بھی آپ کو ملتا ہے آپ سے سیکھیں. تو ڈرائنگ کی وجہ سے ذرا میری ایک انٹرسٹ تھا، کہہ لیں کہ وہ ریلیونٹ تھا ہمارے بزنس کے ساتھ. کریٹیوٹی اس کے اندر ہوتی تھی، اس میں آپ نے کلر کیسے بھرنے ہیں، ڈیزائن کیسے کرنا، بیسک کرکس وہی ہے، بیسک کرکس وہی ہے، سینٹر پوائنٹ ہی وہی جی ہے. اگر وہی ہے آپ کے وہی پاس دیکھیں آپ کی اگر ڈرائنگ اچھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ اس بزنس سے پہلے میں نے جو بھی بزنس کیے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ سب سکسیزفل تھے. لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ابھی ان بزنس کے لیے نہیں بنا. اور وہ بڑے وہ اس بزنس سے بھی چیلنجز تھے، بہت بڑے چیلنجنگ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے اس میں بھی میں نے بڑا اپنا نام بھی کمایا، اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور لوگوں میں ایک نام بھی پیدا ہوا. لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ابھی اس کام کے لیے نہیں ہوں. تو بس اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا، میں اس فیلڈ میں داخل ہو گیا. جب اس میں داخل ہوا تو میں بیسیکلی ہر وقت نا ریسرچ میں رہتا تھا، انوویٹیو کام ڈھونڈتا تھا. اور میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تو میں نے اس کام سے سٹارٹ کیا جس کام کو پاکستان میں آئی تھنک کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. اور وہ کیا تھا، وہ بیسیکلی گریویئر کی لیٹسٹ پیکیجنگ تھی جس کو لوگ کرنے کو بہت مشکل سمجھتے تھے.
جیسے کہ آپ آج دیکھیں نا ہماری جتنی بھی بوٹلنگ ہے اس پہ ایک ریپر چڑھا ہوتا ہے، جوسز ہیں، بیوریج کی چیزیں ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں جی سافٹ ڈرنکس ہیں، اس پہ جو ریپنگ ہوئی ہوتی ہے وہ بیسیکلی گریویئر پرنٹنگ پروسیس سے بن کے آتی ہے. تو وہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، تقریباً آلموسٹ نہیں کر رہے تھے. ایون دیٹ کہ بائر اور سجنٹا بھی جو ہے وہ 1-2 پروڈکٹس تھے جو پاکستان میں تھے. تو یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا. وہ صرف ملٹی نیشنل کو سروسز دے رہے تھے. تو مجھے لگا کہ میں اگر اس بزنس کو اپنے سیکٹر میں لے کے آؤں تو یقیناً اس کا ضرور فائدہ ہوگا. تو الحمدللہ میں نے اس پہ فوکس کیا، اس پہ میں نے پوری ایک پلاننگ کی. اس پلاننگ کے ساتھ جب میں اس فیلڈ میں اترا تو یقین کریں کہ بہت چیلنجز تھے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. ایون دیٹ کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ باکس پیکنگ بھی آج کل ابھی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ بہت سارے باکسز میں چیزیں ہوتی ہیں. تو پیسٹیسائڈ میں باکسز کا بہت زیادہ جو ہے نا رجحان تھا، بہت زیادہ رجحان تھا. تو جو آج کل سٹینڈنگ پاؤچ آ رہے ہیں، ساشے آ رہے ہیں، یہ نہیں تھا اس وقت. ملٹی نیشنل میں نہیں تھا تو جنیرک میں کہاں سے ہونا تھا؟ یہ نیشنل کمپنیز میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو جب میں اس فیلڈ میں ان ہوا تو میں نے پہلے ہی وہ کام لیا جو کہ مشکل ترین تھا. ایون دیٹ کہ میں ٹرینڈس یوں کہہ لیں کہ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، میں اس طرح سے داخل ہوا. تو میں جب کمپنیز میں جاتا تھا، انہیں پریزنٹیشن دیتا تھا، انہیں کہتا تھا کہ یہ پلی پیکنگ باکسز آبسلیٹ ہو جائیں گے. وہ ہنستے تھے. ظاہر ہے سارے اپنے اپنے فیلڈ کے منجھے ہوئے لوگ تھے اور بڑے قابل تھے اور بڑی ان کی سکسیس سٹوریز تھیں. لیکن میں نے انہیں کہا تھا کہ وقت بدل چکا ہے، اس پیکیجنگ نے آنے والے دنوں میں جگہ لے لینی ہے. پھر میں ان کو کمپیریزن بھی دیتا تھا کہ باکس کی پیکنگ اگر آپ کی 10 روپے کی بن رہی ہے تو یہ آپ کی 6 روپے کی ہوگی. اس کے یہ فائدے ہیں، ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے، اور یعنی کہ ملٹیپل اس کے بینیفٹس ہیں. ایون دیٹ کہ اس کی 2 نمبر نہیں بن سکتی، فیک چیزیں نہیں بن سکتی. تو اس وقت کے جتنے سی اوز تھے وہ میری بات کو مانتے نہیں تھے. لیکن میں نے کنسسٹنسی سے اپنا فوکس جاری رکھا. 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، ایون دیٹ کہ 3 سال لگ گئے مجھے. لیکن گریجولی لوگ آنا شروع ہو گئے. تو ایک ٹائم آیا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ گریویئر جو پیکنگ تھی، لیٹسٹ پیکنگ، وہ الحمدللہ یونیک کنسیپٹ کے حصے میں آئی. اور اسی طرح لیٹسٹ اب تک جتنی بھی چیزیں آتی رہی ہیں جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے تھی، ہم اپنے اس سیکٹر میں لے کے آتے تھے. اور الحمدللہ اس کی وجہ سے آج ہمارے جو پیسٹیسائڈ کی پیکیجنگ ہے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے تو کم ہی نہیں ہے. ایون دیٹ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ملٹی نیشنل بھی نہیں لے کے آتا، یعنی کہ وہ ہم لے آتے ہیں پہلے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. جی ناظرین اکرام، یاسر صاحب سے گفتگو جاری ہے جی ہماری، اور یہاں پہ ایک ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا.